السلام علیکم وعلیکم اسٹوڈینٹس، آج تزکیہ نفس کا پہلا مرحلہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جب انسان اپنی اصلاح کرنے پہ آتا ہے تو سب سے پہلے اپنی زندگی کے رخ کو سمجھتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے کس رخ پر چلنا ہے۔ وہ تو بڑا آسان ہے مسلمانوں کے لیے، ایسا خوبصورت میرے رب نے نظام دیا ہے۔ قرآن مجید میں پوری زندگی کے ایک ایک عمل کو گزارنے کے طریقے اور اس کی تشریح اگر دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوری زندگی گزار کے دکھا دی کہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے تزکیہ نفس کرنے کے لیے۔ اپنے جسم و جان کو، اپنی روحانی سوچوں کو، اپنی جسمانی سوچوں کو، دل اور دماغ میں آنے والے خیالات کو پاک صاف کرنے کا بڑا بہترین انداز ہے، طریقہ ہے۔ ٹریک تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ کس ٹریک پہ چلنا ہے کہ جنت ملے گی، کس ٹریک پہ چلیں گے تو جہنم کی طرف بڑھیں گے، یہ تو ہمیں پہلے پتہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ اپنی اس عمر میں اپنی زندگی کے رخ کو بدلو۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اگر نیکیاں کرنے چاہ رہے ہیں، نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو اپنی جسم و جان کو بار بار اس سوچنے پر مجبور کرو کہ نماز پڑھنے کے کتنے فوائد ہیں۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی ہے کہ آپ نماز پڑھو۔ یہ بار بار اپنے ذہن، دل، دماغ میں بار بار چیزیں سوچنی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، آج میں نے ظہر نماز لازماً پڑھنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے، پھر فجر پڑھنی ہے، پھر ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب، عشاء، ایک ترتیب بنا رہے ہیں۔ تو یہ تزکیہ نفس کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اپنی سوچ کو بدلنے پر پریکٹس کرو۔ یعنی بار بار سوچنے کی وجہ سے انسان کے دل میں اس کی اہمیت بیٹھتی ہے۔ جو جو باتیں سوچتا رہے گا اللہ رب العزت اس کے ذہن، دل، دماغ کو اسی طرف موڑنے کے لیے اصلاح فرماتے رہے۔ کوئی ایسا بندہ ملے گا جسے اللہ رب العزت نے بھیجا ہوگا جو آپ کی اصلاح کرے گا۔ اس میں والد بھی ہو سکتا ہے، والدہ بھی ہو سکتا ہے، بڑے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، استاد بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب آپ بار بار سوچ رہے ہو کہ میں نے اپنی زندگی کے رخ کو بدلنا ہے تو انوائرمنٹس، حالات اس طرح بدلتے چلے جائیں گے۔ آپ حیران رہو گے کہ آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کی پوری تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے کن کن لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے جو آپ کی اصلاح کرنے پہ مطلب آپ کو مجبور کریں گے، بار بار آپ سے وہ اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ یہ تو ہے نیکیوں کی اصلاح۔ اور اگر کوئی برائی پہ چلنا چاہے اس کے لیے بھی ایسے ہے کہ بار بار وہ برائی سوچے گا۔ اگر کوئی گناہ سوچ رہا ہے، بار بار سوچ رہا ہے، تو اس کے لیے اس کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور اگر وہ چوری کرنا چاہ رہا ہے، سگریٹ پینا چاہ رہا ہے، تو اس طرح کے دوست اس کو ملنا شروع ہو جائیں گے کہ وہ چوری بھی کرنے کے لیے اس کو آسانیاں ہو جائیں گی۔ سگریٹ پینا ہے تو اس کو ایسا ماحول مل جائے گا۔ اگر اپنے پوری زندگی کو جس راستے پہ بھی لگانا چاہے اس کے لیے وہ ماحول بنتا چلا جائے گا، جس پہ وہ محنت کرے گا، بار بار سوچے گا، اس کے لیے لوگوں سے بات کرے گا اور اپنی زندگی کو رخ بدلنے کے لیے بار بار اس کا تذکرہ رہے گا۔ میں ایسی مثال دیتا ہوں کہ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آم کا پودا ہو، آپ اس کے آم کھائیں۔ پہلے تو آپ کو مارکیٹ سے بہترین نسل کے آم کی گٹھلی یا بیج تلاش کرنا ہوگا۔ جب وہ مل جائے گا پھر گھر پہ اس کو بونا ہوگا۔ جب وہ گھر پہ بوئیں گے بیج کو تو پھر اس کی رکھوالی کریں گے، پانی وقت پہ دیں گے، اس کی آب یاری کریں گے۔ آب یاری کا مطلب ہے وقت پہ پانی دینا۔ آپ کہتے ہیں پانی کو آب یاری کہ وقت پہ اس کی پانی کی ضروریات کو پورا کریں، وہ آب یاری ہوتی ہے۔ تو درخت کی آب یاری کریں گے اور اس کو جانوروں سے، جیسے بکری ہے، دوسرے جانور ہیں، ان سے بچائیں گے کہ وہ اس کو ڈیمیج نہ کریں۔ پھر گرمی سردی سے بچائیں گے، پھر پراپر دھوپ لگنی چاہیے، اس کا خیال رکھیں گے۔ تو کرتے کرتے 4-5 سالوں کے بعد، بلکہ 6 سال کے بعد اس کے اوپر پھل لگنا شروع ہوگا۔ اس کا مطلب آپ نے محنت کی، ابتدا کی، پھر اس میں سوچ بچار کی، اس کی ضروریات کا خیال رکھا،
تو اسے گرمی سردی سے بچایا، تو اس پہ نظر رکھی کہ یہ ڈیمیج نہ ہو جائے، جانوروں سے بچایا۔ تو کرتے کراتے 5-6 سال انتظار کے بعد وہ جب تناور درخت بنے گا تب اس کے اوپر پھل آم کا لگے گا اور آپ اس کے آم کھاؤ گے۔ ایک ٹائم لگتا ہے، بالکل اسی طرح اپنی زندگی کے رخ کو بدلنے کے لیے ایک وقت لگتا ہے۔ اگر آپ ابھی سے اپنی سوچ وچار کو چینج کرنا شروع کر دو گے، آپ سوچو گے کہ میں نے نمازیں 5 کی 5 پڑھ لی، اس میں محنت ہو رہی ہے، دوستوں سے ایسے دوستوں سے ملا جا رہا ہے جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ بھی فٹافٹ اس کے ساتھ مل گئے، گپ شپ لگائی۔ اب جب ٹائم ہوگا تو وہ آپ کو بلائے گا کہ دیکھو جی ٹائم ہو گیا ظہر کا، تو چلتے ہیں مسجد میں چلتے ہیں۔ اب ایک محنت ہو رہی ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ دوست جو نماز پڑھنے والا ہے وہ کہے گا بھی عصر کے وقت میں نے پھر اس مسجد میں آنا ہے، آپ اتنے بجے آ جانا، میں بھی آ جاؤں گا۔ پھر وہ کہتا ہے نہیں میں تو ٹیوشن پڑھنے جاؤں گا۔ پھر وہ آواز لگاتا ہے کہ ٹیوشن کے دوران ان کے اساتذہ سے کہنا کہ میں نے نماز پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ نے وہ بیج بو دیا، اب اس کی رکھوالی ہو رہی ہے۔ گھر میں کہا جا رہا ہے، اپنی والدہ صاحبہ سے کہتے ہیں، والد صاحب سے کہتے ہیں، بڑے بھائی جان سے کہتے ہیں، آپ ہی سے کہتے ہیں کہ مجھے ٹائم پہ اٹھا لینا، میں نے فجر کی نماز پڑھنی۔ ایک فکر لگ جاتی ہے، ایک محنت ہو رہی ہے کہ میں نے اس مقصد کو اچیو کرنا ہے، میں نے اس راستے پر چلنا ہے۔ تو یہ ساری محنت صرف اور صرف اپنے آپ کو موڑ توڑ کے ایک ٹریک پہ چلانے والی ہے، اور وہ ٹریک سیدھا جنت میں لے جائے۔ آہستہ آہستہ محنت کرو گے، ذہن کو بدلو گے، دل میں خیالات اچھے رکھو گے، ایسے اچھے دوستوں کی تلاش میں رہو گے جو 5 وقت کے نمازی ہوں گے، ذکر اذکار کرتے ہوں گے، آپ کو وقت پر مسجد میں لے جانے کی فکر کریں گے، تو پھر آہستہ آہستہ محنت کرتے 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 پھر جا کے جسم و جان کے ذرے ذرے میں وہ عادت بیٹھ جائے گی نماز پڑھنے کی، ذکر اذکار کرنے کی۔ اور پھر جب نماز پڑھیں گے اس کی برکت سے پھر ذکر کرنے کا دل کرے گا، اور جب ذکر کریں گے اور فکر کریں گے تو پھر آپ کی زبان سے نکلے الفاظ آپ کی اچھائیوں کو بیان کریں گے، نیکیوں پہ لوگوں کو اکسائیں گے اور اچھائیوں کی طرف بڑھنے میں مدد دیں گے۔ پھر لوگ کہیں گے یہ دیکھو جی نیک بچہ بن گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ سارے معاملات کر رہا ہے جو نیک لوگوں کو کرنے چاہیے۔ تو اس کے لیے بھی محنت ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا، پودا آپ اگر گھر میں آم کا پودا لگانا چاہتے ہیں تو آم کی گٹھلی تلاش کریں گے اچھی نسل والی، پھر اس کی آبیاری کریں گے، اس کی رکھوالی کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ 5-6 سال کے بعد کہیں جا کے پودے پہ پھل لگے گا اور آپ اس کے کھائیں گے۔ آپ بالکل اسی طرح محنت ہے اپنی زندگی کے رخ کو بدلنے کی۔ آج سے ہی تہیہ کر لیں تو آہستہ 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 ایک وقت لگے گا کہ آپ کے جسم و جان میں وہ چیزیں رچتی بستی چلی جائیں گی، اور آپ نمازوں پہ مطلب اپنے آپ کو کھڑا کر دیں گے، اور پھر مزہ آئے گا نماز پڑھنے کا بھی اور پھر معاملات دیکھنے کا بھی۔ ٹھیک ہے، اب امید ہے کہ آپ لوگ اس پر تھوڑی محنت کرنا شروع کر دیں۔ السلام علیکم۔